بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ آج تمام مومنین کو ایک ایسی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں جو احادیث کے اندر بھی وارد ہوئی ہے، اور آج وہ بات سننے کے بعد آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور اس بات کو سننے کے بعد جو سرور اور خوشی آپ کے وجود میں دوڑے گی اور آپ اس کو محسوس کریں گے تو یقیناً آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ پیغام نہیں پہنچاتے تو کوئی بھی کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ یہاں بتلانا یہ مقصود نہیں ہے، یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو رسول اسلام نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دن ولایت امیر المؤمنین کا رسول خدا نے اعلان فرمایا اور مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ 18 ذی الحج کا دن تھا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ دن کون سا تھا؟ جو ہفتے کے ایام ہیں، ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، ان دنوں میں وہ کون سا دن تھا؟ تو جناب ابو سعید خدری یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اسلام کے ساتھ ہم تھے، اور رسول اسلام جمعرات والے دن جو 18 ذی الحج کا دن تھا، آپ ایک جگہ پہ ٹھہرے جس جگہ کا نام جو ہے وہ غدیر خم تھا۔ آپ لوگوں کو بتلانا مقصود ہے کہ جس دن امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا 18 ذی الحجہ کا دن تھا اور جمعرات کا دن تھا، اور اس سال 2026 میں جو عید غدیر کا دن آ رہا ہے وہ جمعرات کا دن ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کر بھی بڑی حیرانی ہوگی کہ 18 ذی الحجہ کا دن جمعرات کا دن ہے، اور پوری دنیا میں اس دفعہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ ایک ہی تاریخ میں منایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میرے دیکھنے والے اردو زبان کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں کبھی عید ہوتی ہے، عراق، ایران میں ہوتی ہے، اور کبھی عراق و ایران اور سعودیہ میں پہلے ہو جاتی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں بعد میں ہوتی ہے، اور اسی طرح باقی جگہوں کا بھی سلسلہ ہے۔ لیکن اس دفعہ سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، عراق ہو، ایران ہو یا دیگر ممالک ہوں، تمام ممالک میں ذی الحجہ کا دن ایک ہی دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ایک ہی دن تھا۔ ایسے ہی یوم غدیر کا دن پوری دنیا میں اس دفعہ جمعرات والے دن منایا جا رہا ہے، اور جس دن رسول اسلام نے امیر المومنین کو امام، مولا اور امت کا رہبر قرار دیا، پیشوا قرار دیا تھا، وہ دن بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں آپ لوگوں کو بتلا نہیں سکتا کہ میرے دل میں کس قدر سرور اور مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ رب العالمین اس دفعہ 18 ذی الحجہ کا دن وہی دن آ رہا ہے، یعنی جمعرات کا دن آ رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں امیر المومنین کی ولایت و امامت کو جہاں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ہمیں ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے، اور راہ امیر المومنین میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے، اور اس عظیم دن میں تمام مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو موجود ہیں پروردگار تمام کے گناہ معاف فرمائے، اور جو موجود ہیں خداوند متعال ان کے والدین کو سلامتی دے اور انہیں صحت و عافیت والی زندگی عنایت فرمائے، اور جن کے بچے ہیں خداوند متعال ان بچوں کو بھی آل محمد کی ولایت و امامت پر چلنا اور ثابت قدم رہنا نصیب فرمائے۔ اور ان تمام دعاؤں سے بڑی دعا خداوند عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، عید غدیر کی برکتوں اور فضیلتوں کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔